آپ کی زندگی میں محمد برکت عطا فرمائے۔ بغیر کسی توقف کے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے گروہ کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں وہ شفیع آسیاں گزر گیا، وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں گزر نہیں ہوئی وہیں ہے رات آج تک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک دو مرتبہ درود شریف محبت اور پیار کے ساتھ پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات محترم، آپ کا یہاں آنا اور ہم سب کا مل کے بیٹھنا یہ ایک خاص مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ اس کائنات کا والی جو رحمت للعالمین ہے، پورے جہانوں کا رحمت والا ہے، اس کا تھوڑا سے ذکر کر لیں، ہم اس کو راضی کر لیں. اس کو راضی کرنے کے لیے ساری دنیا، ہر بندہ، آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ اکرام تھے. 1.25 لاکھ صحابہ اکرام تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ بھئی یہ جو آواز میں نے آپ تک پہنچائی ہے، میں نے اس کا حق ادا کر دیا یا نہیں کیا؟ تو ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق ادا کر دیا. یہ بات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. آدم آئے، انہوں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میں نے سارا دین بیان کر دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نوح آئے، انہوں نے دعوت حق دی، لا الہ الا اللہ نوح نجیہ اللہ، اور دعوت دینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ بس کام ختم ہو گیا، میں نے کام مکمل کر دیا. اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ آئے، تمام انبیاء ایک کے بعد دیگر آتے رہے اور اپنی دعوت پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے، انہوں نے آ کر کہا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ اے بنی اسرائیل میرے بعد نبی اور رسول زیادہ نہیں آئیں گے، صرف ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کہیں گے تو ہم تو محمد کہتے ہیں، تو آپ احمد کہتے ہیں. نہیں، یہ وہی محمد ہیں جو آسمانوں پہ احمد ہیں اور زمین پہ محمد ہیں. وہ زمین پر اس لیے محمد ہیں کہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ محمد اعلیٰ. جبریل کہتا ہے محمد اعلیٰ، ابراہیم کہتا ہے محمد اعلیٰ، آدم نے کہا محمد اعلیٰ، میرا اعلیٰ بیٹا آنے والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ساری دنیا یہ کہہ رہی کہ محمد اعلیٰ محمد اعلیٰ محمد اعلیٰ، لیکن خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. تو ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ وہ ہے، اور یہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والا بھی اعلیٰ ہے. جس کو ہم سب اعلیٰ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ اللہ کی ذات ہے. تو یہ ہم سب اسی کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں نا، کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے.
اگر یہ کام بن گیا تو بس ہماری تقریروں کا مقصد حل ہو گیا. تقریر تو ہوگی. آپ سب نے درود پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے درود پڑھا, تقریر بہت ہے, اتنی تقریر بہت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیا ہے. چند باتیں عرض کر لی. یہ حضور کو ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہم اپنے لیے باتیں کر رہے ہیں کہ جن کا نام زبان پہ آنے سے ہماری زبان پاک ہو جاتی ہے, ہماری زبان کا نظافت آ جاتی ہے, اس کے اندر دلوں کے اندر تزکیہ آ جاتا ہے, دل پاک ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ راستہ دکھایا کہ جو جنت میں جانے والا راستہ ہے. آج یہ ہماری محنتیں اور کوششیں جو ہو رہی ہیں, حضرت مولانا مدثر صاحب, مولانا حفظ الرحمان صاحب, اپنے ہمارے شاہ صاحب عزیز الرحمان شاہ صاحب, یہ سب لوگوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے, اللہ کا آیا ہوا قرآن جو ہے اس کو ہم عام کر دیں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے, یہ ہمارے یہ کام نہیں ہے کہ ہم چلو اگر کہ لوگوں نے زیرائی کی تو ہم کریں گے, اگر لوگوں نے کچھ دلچسپی نہ دکھائی تو ہم نہیں کریں گے. ایسی بات نہیں ہے. اگر ایک بندہ بھی یہ نہ بیٹھے لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کریں گے, اس لیے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ ہمارا نقصان ہے. اللہ رب العزت نے تو کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ رب العالمین. یہ کتاب خدا کا یہ پہلا سبق ہے کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا, وہ سارے جہانوں کو پالنے والے وہ ذات ہے. وہ جب کہتا ہے کہ میں محمد کی تعریف, ساری دنیا تعریف بیان کرتی ہے نا, مورخین آتے ہیں, سیرت نگار آتے ہیں, محدثین آتے ہیں, مفسرین آتے ہیں, وہ اپنے اپنے تشریح بیان کرتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میرا محمد ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے, میں اللہ کی ذات جو ہے میں خود اس کی تعریف کروں. تو میرے دوستو, جب اللہ جس کی تعریف کرے اس باقی کسی کی تعریف کی ضرورت رہتی ہے نہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وہ ذات ہے نا جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں, وہ رحمت کا پیغام لے کے آئے ہیں دنیا کے لیے, اور دنیا کو جہنم کے گڑھے سے بچا کر جنت میں داخل کرنے والی ذات ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. کہ یاد کرو وہ وقت جب تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمہیں بچا لیا اور ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیا. اگر میں اس کی دوسری مثال دے دوں کہ یہ ایک ٹرین تھی, ریل گاڑی تھی جو چل رہی تھی, اور بس لوگ سب سوار تھے اس کے اوپر. ریل گاڑی کے اوپر کتنے بندے سوار ہوتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں بندے ہوتے ہیں, لیکن ڈرائیور کوئی نہیں تھا. یہ گاڑی جہنم کی طرف جا رہی تھی, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس گاڑی کو روک لیا اور جہنم کے گڑھے سے بچا کر جنت کی طرف اس کا رخ کر دیا, اور سیدھا راستہ ہمیں دکھا دیا, ہم سب جنت میں جانے والے بن گئے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض. یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہیں, نہیں. یہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے, اور کہ بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں تو وہ تعریفیں کرنے والی کام تھی, لیکن اللہ نے کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جو میری اچھی تقویم سب سے ہے وہ تکمیل انسان کی ہے. تو یہ انسان جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا تابع فرمان ہے. تو میرے دوستو, اگر ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کے مطابق بن جائے تو پھر دنیا دیکھ دیکھ کے مسلمان ہو. لوگ کہتے تھے نا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس شہر میں جاتے تھے, جس بستی میں جاتے تھے, بزنس کے لیے, تجارت کے لیے جاتے تھے, تو وہاں لوگ دیکھ کر ان کو مسلمان ہو جاتے تھے. دعوت وہ ایسی دعوت تھی کہ وہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی, گھنٹہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی.
وہ صرف دیکھتے تھے، ان کو دیکھ کر بس وہ اسلام کو قبول کرتے تھے۔ آج یہ یورپ جو ہے نا، یہ پیاسا ہے کسی ہدایت کا، کہ کوئی راستہ ملے، کوئی جنت میں لے جانے والا راستہ۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی خبر نہیں لے سکتے تو دوسرے کو کیا مسلمان بنائیں گے؟ اللہ معاف کرے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہاں یہ موٹر وے جو ہے نا، بڑی بڑی موٹر وے ہیں، تو موٹر وے کے ارد گرد کوئی دکانیں نہیں ہوتی، بازار شہر نہیں آتے۔ وہاں ایک ہوٹل قسم کی سروسز ہوتی ہیں کہ جہاں آپ کو چائے پانی، ٹوائلٹیں ہوتی ہیں، لوگ پیشاب کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں کھانا پینا۔ تو میں ایک دفعہ لندن سے برمنگھم جا رہا تھا، تو بریڈ فورڈ میں ایک سروس ہے، اس سروس کے اوپر گاڑی میں نے روکی، اور گاڑی روک کر میں نے مصلی نکالا اور باہر بچھایا، اور نماز کا وقت تھا، میں نے نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ جب میں نے نماز ادا کرنی شروع کر دی تو ایک کوچ آئی تھی یورپ کے، پتہ نہیں کس ملک کی تھی، تو اس میں سے کچھ بندے نکل کر میرے پاس آ گئے، کہنے لگا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ میں پریئر کر رہا تھا اللہ کے لیے۔ کہتے یہ کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا یہ مکہ مکرمہ سے آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مکہ مکرمہ میں کون لایا ہے؟ میں نے کہا ہمارے پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور بڑی دلچسپی کا اظہار کیا انہوں نے۔ اس نے کہا اس کے میں ملتا کیا؟ میں نے کہا اس میں ملتا ہے کہ سکون ملتا ہے، اس پیر کے اندر ہمیں سکون ملتا ہے۔ تو یہ لوگ تو سکون کے متلاشی ہیں، ان کو سکون نہیں ہے، یہ گھروں کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، عورتیں مرد لڑ رہے ہیں، گھر سے عورت کو نکال دیا، مرد کو نکال دیا، بچوں کو مار دیا، پھینک دیا۔ ایسے یہ قانون جو انہوں نے بنائے ان کاموں کی وجہ سے بنائے ہیں کہ بچوں کو تحفظ دیا جائے، ان کو مارا نہ جائے، یہ نہ کیا جائے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بنائے، نہیں، ہمارے لیے نہیں بنائے، انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے بنائے ہیں کہ یہ بچے بچ جائیں۔ جیسے کہتے ہیں نا وہ سانپ کے بچے ہوتے ہیں نا، تو سپنی جو ہوتی ہے وہ بچے کھا جاتی ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ بے ہوش ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، رات کو شراب پی کر سوئیں، بچے کو اٹھایا نیچے پھینکا، وہ مر گیا بچہ پڑا رہا۔ یہ وہ بچے کو اندر بند کر کے شراب خانے میں چلے جاتے ہیں، 3-4 گھنٹے وہاں گزار کے آتے ہیں، بچے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کچھ کپڑا پڑ گیا، کوئی چیز ایسی پڑ گئی گلے کے اندر، کچھ اس کے اوپر آ گیا، بچہ مر گیا۔ ایسے حالات ہیں، تو یہ خودکشی کے راستے پہ دواں رواں ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ نورانی طریقہ بتایا کہ جس طریقے کو ہم اگر خود اپنائیں گے تو ہمیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں گے، ہمیں دیکھ کر لوگ۔ وہ ملک ایسا تھا کہ جس ملک کے اندر کوئی کپڑا پہن کر ایسا کرتا اور سلوار پہن کر باہر کھڑا ہو کے جا نہیں سکتا تھا، آج الحمدللہ ہم سروسوں میں جا کر، ہم شہروں میں جا کر، ٹرین اسٹیشن میں جا کر، ہوائی جہازوں کے اڈوں میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، کوئی پریئر روم بنے ہوئے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کریں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کو دعوت دینے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں لے کر گیا اسی لیے کہ ان لوگوں تک دعوت پہنچائے۔ ایک گوری تھی، وہ آئی میرے پاس، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں اسلام سے پہلے میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تو یہ اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ کسی سے شادی کرنی ہے یا کسی نے کوئی لالچ دیا تجھے یا کوئی پیسہ مال چاہیے تو اس لیے تو اسلام قبول کر رہی ہے؟ کہنے لگی کہ نہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت محسوس ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ تو وہ کہنے لگی میں وولورہمپٹن ایک شہر ہے وہاں پر، وہاں میں پروفیسر ہوں، اور میں لائبریری میں جاتی تھی اور کتابیں پڑھتی تھی، اور کتابوں میں نے جو دیکھا، میں نے کہا یہ اسلام تو بڑا اچھا مذہب ہے، تو میں اس لیے اسلام قبول کرنا، مجھے اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک بیٹی بھی تھی، وہ دونوں ماں بیٹی مسلمان ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی قبول ایمان کی دولت عطا فرمائی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں، وہ صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا اسلام جو ان لوگوں تک پہنچائیں، جو ہمارے لوگ ہیں وہ ایسے دیندار بن جائیں کہ ان سے
ताल्लुक वास्ता बिजनेस व्यापार करके लोग इस्लाम को कबूल करेंगे, ये लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं। तो अल्लाह ताला, आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इसी यूरोप के अंदर हम 2 दफा गए। पहली दफा जो हुक्मरान बनकर गए थे, वो यूरोप के अंदर, सारी दुनिया के अंदर खिलाफत उस्मानिया के दौर में हम वहां तक पहुंचे। फिर इन्होंने हमारे अंदर कमजोरियां आ गई, इन्होंने धक्का दिया हमें और फिर वापस लुटा दिया। अब दूसरी मर्तबा जो हम फिर दाखिल हुए यूरोप के अंदर, अब जो है हम हुक्मरान बन के दाखिल नहीं हुए, हम लेबर तबका माने मजदूर लोग बन के वहां दाखिल हुए। लेकिन हम जिस सतह पर हैं, इस सतह पर भी जो इस्लाम की मेहनत और कोशिश हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी हो रही है। और बहुत से गैर मुस्लिम जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जमातें चल रही हैं ऐसे ऐसे इलाकों में कि जहाँ कोई मुसलमान भी नहीं है। और ये लोग वैसे नीयत के लिहाज से बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन इन तक बस हमने इस्लाम पहुंचाने में कमी बाकी है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे काबिल बना दे कि हम इनको दीन पेश कर सकें और इन लोगों को मुसलमान बना दे। अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए थे ना। हजूर अहले मक्का के लिए नहीं आए, अहले मदीना के लिए नहीं आए, हजूर अहले अरब के लिए नहीं आए, हजूर आजम के लिए नहीं आए, हजूर पूरे जहान के लिए आए हैं। और सब लोगों का कहा गया, अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। यही हजूर की दावत थी ना। अभी शाह साहब आपको इसका तकरार करा रहे थे और याद करवा रहे थे, यही दावत है। फरमाया कि ए इंसानों को क़ूलू, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो कामयाब हो जाओगे। वहां सारे लोग जमा थे, वहां एक अरबी अजमी की कोई तखसीस नहीं, इंसानों के लिए है। तो वो इंसान जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आए, हकीकतन वो इंसान बने। आपने देखा दुनिया में तारीख का नाम, दुनिया की तारीख में ऐसा कोई लीडर नहीं है। और जहां लीडरों की फहरिस्त बनी हुई है ना कि दुनिया के लीडर हैं, ये वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, बड़े बड़े जिन्होंने निज़ाम दिए अपने अपने, वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना निज़ाम दिया। और सबसे ऊपर नाम जो है वो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ऐसे निज़ाम दिया और ऐसे जानिसार पैदा किए कि आप शिष्ट रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे कैसे वो लोग थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर खुतबा दे रहे थे। खुतबा खत्म किया, हजूर ऐसे नीचे उतरे, बाहर जाने लगे, तो सब लोग उठ के खड़े हो गए और जाने लगे। जैसे हम करते हैं जब इमाम खुतबा देते हैं ना जुम्मे का, इमाम बयान दे रहा होता है तो हम सारे जूते उतार के बाहर भागते जाते हैं, इमाम साहब को रास्ता भी नहीं देते। हम इमाम अंदर है, हम बस जल्दी से बाहर निकले। लेकिन वो लोग ऐसे नहीं थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा कि भाई बात हजूर ने खत्म कर दिया, आप बाहर जाने लगे, खुतबा खत्म हो गया, तो उठ के चले जाओ। हजूर से भगदड़ मच गई। हजूर ने कहा कि लोगों बैठ जाओ, लोगों बैठ जाओ। जब हजूर ने ऐसे कहा तो सारे लोग बैठ गए, सारे लोग बैठ गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इस तरह आराम से चलते हुए मस्जिद की दहलीज तक पहुंचे। और मस्जिद की दहलीज पे देखा तो एक सहाबी जो था, उसका एक पाँव जो था वो उसके दहलीज के ऊपर था और एक पाँव नीचे था, वो वहीं पर बैठा हुआ था, वहीं पर बैठा हुआ था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछा कि भाई तू ऐसे क्यों बैठा, वो सीधे होकर बैठना था ना, मैंने तो कहा कि सिर्फ बैठ जाओ, तू तो तकलीफ में बैठा हुआ। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका हुक्म मेरे कानून में पड़ा कि आप बैठ जाओ, तो मैं उसी वक्त ही बैठ गया। मैंने कहा कि अगर मैं सीधा होकर बैठता हूं तो हुक्म को बजा लाने में ताखीर हो जाएगी, तो मैं इस ताखीर को बर्दाश्त नहीं किया, मैंने कहा यहीं बैठ गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से थोड़े से बाहर गए, मस्जिद नबी के बाहर एक बकरियों का बारा था, उसके अंदर एक सहाबी बैठा हुआ। कहा कि अबू दरदा, मैंने तुझे तो नहीं कहा था कि तू सीधे बैठ जा, ऐसे मैंने तो मस्जिद वालों से कहा था कि बैठ जा। तो अबू दरदा, उन्होंने सहाबी ने आगे से कहा या रसूलल्लाह, ये बात कहा कि मैं जब आपकी आवाज मैंने सुनी तो फिर मेरी क्या जरूरत थी कि मैं ना बैठता, मैं भी यहीं बैठ गया।
بس تیری محفل میں غنیمت ہے کہ ہاں بیٹھ گیا، وہ بھائی بکریوں کے بارے کے اندر بیٹھا، تو یہ حضور کی محفل تھی کہ جس کے اندر ایک صحابی اس لیے بیٹھتا تھا۔ میرے لوگوں، آج ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم حضور کی ہر بات پر لبیک کہنے والے بن جائیں، اپنی سیرت کو، کردار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانے والے بن جائیں، تاکہ لوگ دیکھ کر اسلام قبول کریں، لوگ کہیں کہ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ آج ہمارے کردار وہ نہیں ہے، ہماری سیرت وہ نہیں ہے، ہم تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، ایماندار ایمان ہے ہمارے اندر لیکن تھوڑا سا سویا ہوا ہے، اس کو جگانے کی ضرورت ہے، تو اس کو جگا لیں تو آخرت کی جگہ پا لیں۔ یہی چند باتیں تھی جو میں نے عرض کرنی تھی۔ آپ حضرات کا میں شکر گزار ہوں، مولانا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور تمام حضرات کا جو یہاں بیٹھے اور دین کی بات سنی۔ اصل میں یہ موضوع تو بڑا لمبا ہے کہ حضور کی دین کی باتیں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ حضور کی باتیں سناتے رہو، ہم سنتے رہیں، بات کرتے رہو۔ آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ بس کر دیں؟ نہیں، جاری رکھیں، لیکن وقت کی قلت دامن گیر ہے۔ پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، کہ اگر اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ اس پر باتیں کریں گے۔ علماء حضرات آپ کے پاس موجود ہیں، اور حافظ صاحب جو ان کے لیے، حافظ صاحب کے والد صاحب کہ جو 20 سال سے قرآن کی خدمت، 48 سال سے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے بڑا ولی اللہ کون سا ہوگا جو اللہ کے قرآن کی اتنی بڑی خدمت کرے، اور عمر کا اکثر حصہ اس میں بیت گیا۔ تو میرے دوستو، یہ لوگ بڑی غنیمت ہے ہمارے لیے، جو دین کے زندہ رکھنے کے لیے، قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھیں گے تو نمازی بن جائیں گے، آپ کو لقب مل جائے گا نا، یہ نمازی بندہ ہے جی، مصلی ہے۔ آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو فرمائیں کہ یہ حاجی بن گیا ہے۔ ہر بندہ حاجی، حاجی صاحب، حاجی صاحب۔ جس نے اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ کر دیا وہ غنی بن گیا، جس نے قرآن کو تھوڑا سا پڑھ لیا اچھے طریقے سے وہ قاری بن گیا، جس نے زبانی یاد کر لیا وہ حافظ بن گیا، جس نے اس کے ترجمے کو جان لیا وہ عالم بن گیا، جس نے اس کی تفسیر کر دی وہ شیخ تفسیر بن گیا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا اور پڑھانے کا کوشش وہ شیخ الحدیث بن گیا۔ یہ نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نسبت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لے لے، ہمیں حضور کی تعریف کرنے والوں میں لے لے، ہمیں حضور کی تعریف سننے والوں میں لے لے، تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ وما علینا